ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ عذاب جو تم مانگتے تھے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار آخرت میں اس عذاب کو اپنے قریب دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو کافروں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے اور وحشت و غم سے ان کی صورتیں خراب ہو جائیں گی، اور جہنم کے فرشتے ان سے کہیں گے یہ وہ عذاب ہے جو مذاق کے طور پر تم مانگتے تھے، اور انبیاء کرام علیہم السلام سے کہتے تھے کہ وہ عذاب کہاں ہے، جلدی لاؤ، اب دیکھ لو، یہ ہے وہ عذاب جس کی تمہیں طلب تھی۔ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ تفسیر صراط الجنان۔ کفار مکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی وفات کی آرزو رکھتے تھے۔ اس پر اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار سے فرما دے کہ ہم مومن ہیں اور دو اچھی چیزوں میں سے ایک کے منتظر ہیں۔ نمبر ایک، تمہاری آرزو کے مطابق اللہ تعالی مجھے اور میرے صحابہ علیہم رضوان کو وفات دے دے تو اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے میں ہماری مدد فرما کر ہم پر رحم فرمائے اور ہماری عمریں دراز کر دے۔ دونوں صورتوں میں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ وہ کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ تمہیں تو بہرحال اپنے کفر کے سبب ضرور عذاب میں مبتلا ہونا ہے، ہماری وفات تمہیں کیا فائدہ دے گی۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین۔ تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا تو تم جلد جان جاؤ گے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمائے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی کی عبادت کرتے ہیں اور تم اس کے ساتھ کفر کرتے ہو، اور ہم نے اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے تمام امور اس کے سپرد کر دیے ہیں، اور جب تم پر عذاب نازل ہوگا تو تم جلد جان جاؤ گے کہ ہم گمراہی میں تھے یا تم۔ قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر اپنی ایک نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے اور اتنی گہرائی میں پہنچ جائے کہ ڈول وغیرہ سے بھی ہاتھ نہ آ سکے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے کہ اس تک ہر ایک کا ہاتھ پہنچ سکے۔ اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے، تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ بت جو کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، انہیں کیوں عبادت میں اس قادر برحق کا شریک کرتے ہو۔ الحمدللہ سورہ ملک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی خوب خوب برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس سورہ مبارکہ کو قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تفسیر صراط الجنان۔ یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مشرکین سے فرما دیں کہ اے کافرو،
جس خدا کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنو اور ان سے نصیحت حاصل کرو۔ اس نے تمہارے لیے آنکھیں بنائیں تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مصنوعات کو دیکھو جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اور اس نے تمہارے لیے دل بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی آیات اور مصنوعات میں غور و فکر کر سکو۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے ان اعضاء سے فائدہ نہ اٹھایا، کہ جو سنا وہ نہ مانا، جو دیکھا اس سے عبرت حاصل نہ کی، اور جو سمجھا اس میں غور نہ کیا، اور تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے اعضاء سے وہ کام نہیں لیتے جس کے لیے وہ عطا ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ تم شرک و کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ کفار سے ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کان، آنکھ اور دل کی جو نعمت عطا فرمائی ہے اسے انہی مقاصد کے لیے استعمال کریں جس کے لیے یہ نعمت عطا ہوئی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں، لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی دی ہوئی ہر نعمت کو اس کے مقصد میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ عز و جل وہی ہے جس نے گفتگو میں تمہاری زبانوں، تمہارے رنگوں، تمہاری لباسوں، تمہاری شکلوں اور صورتوں کے مختلف ہونے کے ساتھ تمہیں زمین کے کونے کونے میں پھیلایا، اور تم قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب اور ان کی جزا کے لیے اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مسلمانوں سے مذاق اور محض دل لگی کے طور پر کہتے تھے کہ اگر تم قیامت یا عذاب کی خبر دینے میں سچے ہو تو بتاؤ ان کا ظہور کب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے مخلوق میں سب سے بڑے عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مشرکین سے فرما دیں کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، میں تو عذاب اور قیامت کے آنے کا تمہیں ڈر سناتا ہوں، اور مجھے اتنا ہی کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی سے میرا فرض ادا ہو جاتا ہے، اس لیے وقت کا بتانا میری ذمہ داری نہیں۔ قل انما العلم عند اللہ، تم فرماؤ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یاد رہے کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں دیا، کیونکہ یہاں یہ نہ فرمایا کہ مجھے علم نہیں دیا گیا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ حقیقی اور ذاتی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور ایسے انداز میں بات اس وقت بھی کہی جاتی جب معلومات ہونے کے باوجود بتانا نہ ہو۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم دیا ہے، اور اس پر وہ تمام احادیث شاہد ہیں جن میں آپ نے قیامت کی علامات ارشاد فرمائی، حتیٰ کہ سال بتانے کے علاوہ وقت، دن اور مہینہ بھی بتا دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔